الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ناظرین، پروگرام ترجمہ قرآن انوار البرہان بسلسلہ کنز الایمان، موضوع نمبر 12 اور اللہ ہی بالذات شفا دینے والا ہے کے حوالے سے ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی انوار البرہان لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے آج کی اس موضوع کے حوالے سے ہم نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شفا دینا بالذات صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. بالذات ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا. پارہ نمبر 19 میں سورۃ شعراء موجود ہے، جہاں آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان حق ترجمان سے اس بات کا اعلان کرایا کہ ذاتی شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذاتی طور پر شفا نہیں دے سکتا. ہم نے سلسلہ نمبر 5 میں وہ تمام آیتیں بیان کی تھیں جن میں یہ بیان تھا کہ شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. سلسلہ نمبر آج 12 میں ناظرین ہم اسی حوالے سے ایک آیت یہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ذاتی طور پر شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. بیماری دور کرنے والا ذاتی طور پر کون ہے؟ اللہ. لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہاں پر بھی اس کے ذاتی شفا دینے کا بیان ہے اور اپنے محبوب سے کہلوایا محبوب ذرا فرما دو نا کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے. اس آیت سے واضح طور پر ناظرین یہ پتہ چلا کہ ذاتی طور پر جو شفا ملتی ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے. تو ذاتی شفا دینے والا اللہ ہے. ناظرین، اس آیت سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ذاتی شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن یہی وہ قرآن ہے جس کے اندر یہ بیان ہے کہ قرآن خود شفا دینے والا ہے، جس میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، گویا شہد سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے. سورۃ فاتحہ میں بھی یہ موجود ہے، فاتحہ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام شفا ہے. گویا جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا فاتحہ اس کو شفا عطا کر دے گی. لیکن ناظرین بات یہ ہے، اس آیت کو سمجھیے، جب شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو اب یہ قرآن کا شفا دینا، شہد میں شفا ہونا، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں شفا ہونا، حکیموں کی جڑی بوٹیوں میں شفا ہونا اور بزرگوں کی دعاؤں میں شفا ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہوئی پھر؟ جب اللہ ہی ذاتی طور پر شفا دینے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ذاتی طور پر شفا دے ہی نہیں سکتا تو یہ سب چیزیں کہاں سے شفا دے رہی ہیں؟ تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً شفا دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شفا کو
مختلف جگہ میں مختلف مقامات پر رکھ دیا ہے. مثال کے طور پہ اپنی شفا کو قرآن میں رکھ دیا، قرآن پڑھو شفا پا جاؤ گے. اپنی شفا کو شہد میں رکھ دیا، شہد کو چاٹ سے شفا پا جاؤ گے. اپنی شفا کو بزرگان دین کی دعاؤں میں رکھ دیا، ان کے قرب میں رکھ دیا کہ جب بزرگان دین تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو تمہیں شفا مل جائے گی. اپنی شفا کو ان کی مجالس میں رکھ دیا کہ تم اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھ جاؤ گے تمہیں شفا مل جائے گی. مراد یہ ہے کہ شفا تو حقیقتاً اللہ ہی دیتا ہے. باقی یہ سارے سلسلے ہیں، ڈاکٹروں سے شفا مل جاتی ہے، حکیموں سے شفا مل جاتی ہے، نبیوں کی دعاؤں سے شفا مل جاتی ہے، ان کے وسیلے میں شفا مل جاتی ہے، اللہ والوں کے وسیلے سے شفا مل جاتی ہے. تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی شفا ہے. یعنی شفا وہی دے رہا ہے، بس اس نے ذریعے بنا دیے، وسیلے بنا دیے کہ تم ان کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں شفا مل جائے. تم کسی مزار پر جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگ لو، تمہیں شفا مل جائے. وجہ کیا ہے کہ شفا وہاں مزار والے کے قرب میں رکھ دی ہے، صاحب مزار کے قرب میں رکھ دی ہے، ان کے قدموں میں رکھ دی ہے، ان کے جھرنوں میں رکھ دی ہے، ان کے پاس رکھ دی ہے کہ ان کو پالو تمہیں شفا بھی مل جائے گی. ناظرین، پتہ چلا کہ شفا بذات اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا کو مختلف مقامات پر رکھ دیا ہے. ہم اپنے مختلف مقامات کے ذریعے شفا حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اور یہی بھی کثیرہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور یضل بھی کثیرہ سے بچنے کے لیے آپ ان سلسلوں کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ان سلسلوں کو سنتے رہیے اور سن کر دل میں بٹھا لیجیے تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی